وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، اور جن چند چیزوں کا اس کے ذہن میں خیال آتا ہے میرے پاس نہیں، وہ بھی اگر سوچنے لگے گا کہ اس کے پاس جو چیزیں میسر ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں، جو چیزیں نہیں ہیں وہ تو گننے میں آنے والی چیزیں ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ اگر ہمیں ایمان نہ ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی، نہ ہمارا یہ نام ہوتا، نہ ہماری یہ شکلیں ہوتی، نہ ہماری یہ سوچ ہوتی، نہ ہماری منزل آخرت بنتی اور جنت بنتی۔ یہ سب کچھ تبھی ہے کہ جب اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ انسان کی بہت بڑی نادانی یہ ہوگی کہ اگر اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کو قدرت تھی، مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کرتا، کسی اور گھر میں پیدا کرتا تو میں کچھ اور ہوتا، کچھ اور ہوتا، وہاں سب کچھ ہو سکتا تھا، دولت، شہرت، عیش، ڈگریاں، خاندان، سٹیٹس، دنیاوی تمام چیزیں میسر ہوتی، مگر ایمان سے محروم اگر ہوتے تو پھر انجام تباہی تباہی تھا۔ انسان کو ایمان کے علاوہ سب کچھ ملے تو کہاں تک پہنچے گا؟ زیادہ زیادہ فرعون و نمرود بنے گا، اگر انجام بعد میں تباہی ہی ہے۔ تو اللہ نے ایک تو ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بار بار یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، اگر یہ ایمان کی دولت آپ نے مجھے عطا نہ فرمائی ہوتی، میں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میرا نام مسلمان نہ ہوتا، میرے پیدا ہونے پر مجھے اذان نہیں پڑھی گئی ہوتی، میری زبان پر آپ کا اور آپ کے نبی کا نام نہ ہوتا، انجام میرا تباہی ہوتا، اور آپ نے احسان فرمایا، میں شکر ادا کرتا۔ ایمان کی نعمت ملنے پر احساس، ادراک، اعتراف اور بعد میں شکر، اور شکر کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو تباہ کرتی ہیں، ایمان کو برباد کرتی ہیں، ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اور انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے، کامن سینس، عام عقل، نچلی والے سطح بھی عقل یہی کہتی ہے کہ انسان اپنی ملی ہوئی نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اور حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اپنی ایمان کے بچاؤ کی، ایمان کے محفوظ رکھنے کی اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ایمان والے کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ ایمان والا ہو کر کے اگر کوئی انسان ایمان کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، حرام سے بچنے کا حکم ہے ان سے نہیں بچتا، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے ناراض کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، اور معصیت کی ایسی زندگی ہے جیسے ایمان سے محروم انسان کی زندگی ویسے ہی اس ایمان والے کی زندگی ہے، تو پھر اللہ کو طاقت ہے کہ یہ ایمان کی نعمت چھین لے۔ تو پہلی سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان یعنی اس کائنات کے خالق و مالک کو اللہ ماننا جیسا وہ ہے، ایمان یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی مقدس شخصیت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا قطعی رہنما ماننا، ایمان۔ یہ ایمان وہ دولت ہے جس دولت کو پانے کے لیے ہزاروں سال سے فلسفہ، تمام مذاہب، تمام ازم اسی تلاش میں ہیں، اور اس تلاش میں بھٹکنے والے بھٹک گئے، اللہ کا انکار بھی پایا گیا، اللہ کے بے شمار شریک ٹھہرائے گئے، لاکھوں تک کروڑوں کے خدا مانے گئے۔ یہ دراصل اسی ایمان کے محروم ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کثرت سے فرماتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے انتہا حمد و ثنا اس اللہ کو
اللہ کی بارگاہ میں جس نے مجھے وہ چیز عطا کی، اگر وہ عطا نہ کرتا تو میں اس کو پا نہیں سکتا، میں نہیں پا سکتا تھا اس کو اگر مجھے اللہ عطا نہ کرتے۔ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي، ہم اس کو نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر مجھے اللہ عطا نہ فرماتے۔ جس ایمان کی دولت کے نتیجے میں اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں تم بہترین مخلوق ہو، جس ایمان کے پانے کے نتیجے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، جس ایمان کے پانے کے نتیجے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے تعلق ہے، تم کو مجھ سے تعلق ہے، میں تمہارا ولی ہوں، تم میرے ولی ہو، جس ایمان کے نتیجے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عزت تمہارے لیے ہے، جس ایمان کے نتیجے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبیوں کی ہمیشہ مدد کی، تمہاری بھی مدد کروں گا کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور جس ایمان کے نتیجے میں اللہ کے نبی مبارکباد فرماتے ہیں صحابہ کو 1 مرتبہ اور بعد کے ایمان والوں کو 7 مرتبہ، جس ایمان کے نتیجے میں اللہ کا نبی مبارکباد کرے 7 مرتبہ اور جس طبقے کو 7 مرتبہ مبارکباد دی جا رہی ہے ہم اس میں شامل ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 1 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جسے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لایا ہوگا۔ اور یہ بات آپ نے ایک دوسری جگہ پر دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی۔ کبھی کبھی انسان اپنے انداز سے اپنی بات کے اندر پریشر پیدا کرتا ہے، اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے، اپنی بات کے اندر اثر پیدا کرتا ہے اپنے انداز سے۔ ایک ہی بات ہم نرم انداز سے کہیں گے اثر کچھ اور ہوگا، وہی بات ہم سختی کے ساتھ کہیں گے اثر کچھ اور ہوگا، وہی بات ہم محبت کے ساتھ کہیں گے اثر کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ انداز دوسرا اختیار کیا، اس دوسرے انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح فرما رہے ہیں۔ ترجمہ کرتا ہوں میں، آپ نے فرمایا مبارک اس انسان کو جسے مجھے دیکھا اور ایمان بھی لایا، اس طرح فرمایا مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی لایا، اور مبارک بہت ہی مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک، بہت بہت مبارک، بہت ہی زیادہ مبارک اس ایمان والے کو جسے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ الفاظ اس طرح سے طوبی لمن رآنی وآمن بی، طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی 7 مرتبہ لمن لم یرانی وآمن بی، جس سے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ ہم اس طبقے میں شامل ہیں اور یقیناً ہیں، ہمارا ایمان کمزور یقیناً کمزور ہے، مگر اس طبقے میں ہم شامل ہیں چاہے آخری صف میں ہوں۔ تو نعمت ایمان ملنے پر اللہ کا شکر، اور نعمت ایمان ملنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد، یہ پہلی بات ہے جو اس وقت عرض کرنے کا ارادہ ہوا اور اللہ نے ذہن میں ڈالا، یہی بات سمجھنی چاہیے۔ خصوصاً ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ایمان کے چھننے کے واقعات پائے جا رہے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے چھننے کا سیلاب چلنے لگے گا، اور وہ سیلاب اس طرح سے چلے گا کہ ایمان والے ایمان سے محروم ہوتے جائیں گے اور غیر ایمان والے ایمان کی طرف آتے رہیں گے۔ مستقبل میں نہیں معلوم ہے کیا حالات آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے صورتحال یہ بنے گی ایمان والے ایمانوں سے محروم ہو جائیں گے، اور جو ایمان کے دشمن ایمان کو مٹانے کی جن کی سرگرمیاں ہیں وہ ایمان والے بنیں گے۔ اشارات ادھر ہی جا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہ بالکل واضح صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایمان والے ایمان سے باہر نکلتے جائیں گے، کتنی تعداد چلی جائے گی اللہ کے علم میں، اور غیر ایمان والے جو ایمان سے محروم، بلکہ ایمان کے دشمن، بلکہ ایمان کو مٹانا جن کی اس وقت زندگی کا مشن ہے، وہ ایمان والے بنیں گے، اور ایمان والے بن کر کے وہ کام کریں گے جو ایمان والے نہیں کر رہے تھے، اور فخر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے کئی جگہوں پر اس کو الگ الگ انداز میں بیان فرمایا، اور اس کے اشارے اس میں چل رہے ہیں۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والے جن سے ڈر رہے ہیں، ایمان والے جن کے متعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ختم کرنے کی مہم میں چلا رہے ہیں،
وہی لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اور اپنے ایمان کو مٹانے کی مہم کے دوران ان کا دل کھل جائے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ جس دین کو ہم مٹانے کے لیے سرگرم ہیں وہی دین حق ہے، اور اسی کی طرف آ جائیں گے۔ ایمان والے ادھر چلے جائیں گے، ادھر والے ادھر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ شام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اس میں بے شمار اہل دل اکابر کی بشارتیں بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ جب یہ حالات آئیں گے تو آگے جو ہونے والا ہے، وہ ابھی حالات کو پورے نہیں ہوئے۔ بہرحال ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہیں، ہم اس طبقے میں شامل ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین مخلوق ہے، ہم اس طبقے میں شامل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور ہم اس طبقے میں شامل نہیں ہیں جس طبقے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ایمان کی نعمت ملنے کے بعد دوسری بہت بڑی نعمت کیا ہے کہ ایمان والا دین کے مطابق زندگی گزارے۔ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں ان پر ایمان والا عمل کرے، اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے انسان بچے۔ عمل کرنے والی چیزوں پر عمل کر رہا اور بیچ میں کوتاہی ہو جائے تو ندامت آئے، افسوس ہو اور اللہ سے معافی مانگے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچتے بچتے اگر نہیں بچ پا رہا ہے تو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگی۔ کرنے والے کام کرتے رہیں، چھوٹ جائے، کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، رکاوٹیں آ جائیں، نہ کر پائیں تو احساس ہو، اور احساس ہوگا اور بعد میں توبہ بھی کرے، اور جن کاموں سے انسانوں کو بچنا ہے، جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان کاموں سے انسان بچے، اور بچتے بچتے کبھی ہو جائے گا، اس ہو جانے پر افسوس کرے، اور افسوس کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ادھر بھی حل موجود ہے، ادھر بھی حل موجود ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ انداز سے سمجھایا۔ بس آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جب میرے ساتھ جنت میں آئے گا، ایک زبان اور ایک دونوں راؤنڈوں کے بیچ کا پورشن۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان 6 چیزوں میں سے ہے زبان، آنکھ، کان، ہاتھ اور پیٹ اور شرمگاہ۔ ان 6 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد جب انسان غور کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کب کب کیا ہوگا، غلط کوئی شمار نہیں، میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کب کب کیا ہوگا، کوئی شمار نہیں، میں نے اپنے پیٹ میں کب کب حرام لقمہ ڈالا ہوگا، کوئی شمار نہیں، میں نے اپنے پاؤں کو غلط راستے پر کب کب چلایا ہوگا، کوئی شمار نہیں۔ اس کے بعد جو ہی مایوسی تائید ہو جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسا گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ تیسری حدیث آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا تھا تم نے نہیں کیا، اللہ نے پھر بھی پردہ رکھا، اللہ نے منع کیا تھا تم نے وہ کام کیا، اللہ نے پھر بھی پردہ رکھا۔ تمہارے جرائم پر اللہ نے پردے رکھے ہیں، اور اتنا پردہ رکھا ہے کہ اتنا پردہ تمہارا باپ تمہاری ماں نہیں رکھے گی۔ کبھی نہ کبھی کسی مرحلے پر آ کر تمہارا باپ اور تمہاری ماں جو بہت زیادہ شفقتیں کرنے والے ہیں وہ بھی تم کو بد دعائیں دیتے ہیں، وہ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہ ماں جو صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ اپنے بچے کو کہتی ہے مجھ تجھ پر قربان میری جان، وہی ماں جب بار بار دیکھتی ہے میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، وہی ماں کہتی ہے کاش تو مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں نے تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش میں نے تجھے دودھ ہی نہ دیا ہوتا، کاش تو میری اولاد نہ ہوتا، نکل جا میرے گھر سے۔ لیکن اللہ اللہ ہیں، اللہ ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، یقیناً کوئی برداشت نہیں کرتا۔ جب یہ حدیثیں ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے اطمینان ہے۔ ایمان کے ملنے کے بعد ایمان والی زندگی، ایمان ملنے کے بعد دین والی زندگی، ایمان ملنے کے بعد پاکیزہ تقوی والی زندگی، یہ دوسرا انعام ہے، اور اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو مضبوط پکڑنا ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے وہ کمی کوتاہی دور کرنی ہے۔ تیسری بہت بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے اور سارے انسانوں کو ہے وہ ہے صحت۔ یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی صحت کے سہارے زندگی کے سارے کام ہیں، چاہے دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو، وہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ انسان کی صحت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان، دو بڑی بڑی نعمتیں، مغمون فیہا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں بڑی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 مصیبتیں آنے سے پہلے، اور 5 چیزوں میں سے اہم ترین چیز ہے
تم کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہوگی، اس صحت کی کو غنیمت سمجھو بیماریاں آنے سے پہلے۔ آج کا زمانہ ایک طرف سے فیسلٹیز کا زمانہ ہے، جتنے کھانے پینے کی سہولیات آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھی، جتنے کپڑے پہننے کی سہولیات آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھی، گھروں میں راحت کی جتنی چیزیں آج میسر ہے پہلے کبھی نہیں تھی، گرمیوں سے بچنے کے لیے آج جتنے اسباب ہیں، فین ہیں، فریج ہیں، اے سی ہیں، اور سارے سردیوں سے بچنے کے لیے جتنے انتظامات آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، کھانا پینا، رہن سہن، کپڑے، میٹنگ، تمام چیزیں جتنی میسر آج ہیں پہلے کسی دور میں کبھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جتنا بیماریوں کا سیلاب آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب اس صورتحال میں ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے۔ صحت نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے صحت برباد ہوتی ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ بچاتے بچاتے صحت بگڑ جائے گی تو مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن اگر خود کی لاپرواہی کی وجہ سے انسان کی صحت بگڑ رہی ہے وہ انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کو بچانے کے لیے دیکھنا ہے ہم کیا کھا رہے ہیں، اور جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ ٹیسٹ فل ہے یا اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہماری صحت کو فائدہ پہنچائے گی۔ بے شمار انسانوں کا اس وقت پورے عالم میں صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ مزہ ہے، اپنا مزہ پانے کے لیے چیزیں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے کولڈ ڈرنکس جو پیے جا رہے ہیں، آپ اپنے میڈیکل کے تمام ماہرین سے پوچھیں ان میں فائدے کتنے اور نقصانات کتنے ہیں، جواب ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ کل شام میں بہت سمجھدار اور ماہر ڈاکٹروں کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بار بار کہتے تھے یہ کولڈ ڈرنکس انسانوں کے لیے کتنے مضر ہیں، لیکن لوگ پی رہے ہیں صرف ٹیسٹ کے لیے۔ گھروں سے باہر جو کھانا کھائے جا رہے ہیں وہ ضرورت کی بنا پر کم اور مزوں کے لیے زیادہ، بہت سارے ایکشنیں انسان کر رہے ہیں مزے کے لیے۔ موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سے صحت پر کتنا اثر پڑے گا اور کتنے دماغ پر کتنے نقصانات ہیں، صحت پر کتنے برے مضر اثرات ہیں سب۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس صحت کو بچانے کے لیے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان سے پرہیز کرے، کن کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے ان کو اختیار کرے، کون سا لائف سٹائل اپنانا ہے جس کے نتیجے میں صحت محفوظ رہے وہ اپنانا ہے، یہ ذمہ ہے اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں کے مطابق دوسرے مذاہب دوسرے ازموں میں تصور بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ ہمارے دین کے بے شمار احکام کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ۔ مثلا صفائی کا حکم جتنا اسلام نے دیا ہے اتنا کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ صفائی کا بہترین فائدہ انسان کی صحت۔ اس صفائی میں جب ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، استنجا کرنا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، ختنہ کرنا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، ناخن کاٹنا بال صاف کرنا دنیا کے کسی مذہب میں عبادت کے طور پر نہیں ہے، غذاؤں کی ترتیب قائم کرنا اسلام میں حکم دیا گیا، یہ سب صحت کے متعلق ہے، ان کا تعلق صحت ہی کے ساتھ ہے۔ انسان نے چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کیا، وہ پانی استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کا کیا نقصان ہے، لیکن اللہ نے اگر یہ لازم کیا ہے تو اس کا پہلا فائدہ انسان کی صحت کو ہے۔ تو غرض یہ کہ صحت انسان کے لیے نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ صحت میں کوئی پریشانی آ گئی تو اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بچانا ہے اس غلط تصور سے کہ اللہ نے مجھ پر بیماری کیوں ڈالی، اور اپنی زبان کے غلط کمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے اب بیمار ہو گئے لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کون سا گناہ کیا تھا، تو اللہ نے یہ مصیبت مجھ پر کیوں ڈالی۔ ہرگز نے اپنے ذہن کو بھی بچانا ہے اور اپنی زبان کو بھی بچانا ہے ان غلط کمنٹس کے ساتھ۔ ایسے موقع پر فوراً سوچنا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت اس لیے ہے کہ صحت کی قدر آ جائے گی، اور بیماری بہرحال زندگی میں آنے والی ہے، کیونکہ بیماری اللہ کے نبی کو بھی آئی، آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، آپ کو چوٹ بھی آئی، دستے مبارک خود اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ آئی، خود بھی گھوڑے سے گر گئے اور زخمی ہو گئے، اور 1 مہینے تک آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب یہ سارے حالات ہمارے نبی پر گزرے ہیں تو ہمیں بھی ذہن تیار رہنا ہے، حفاظت کریں گے، حفاظت کرتے کرتے اگر صحت کا کوئی ایشو ہو گیا تو ٹھیک اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نمبر 1 اپنے ذہن کو برے تصورات سے بچائیں، اللہ کے متعلق شکایت زبان پر نہ آئے، نہ زبان میں نہ ذہن میں، اور اس کے بعد پھر جو علاج ہم سے ہو سکتا ہے وہ علاج ہم کریں، اور علاج کے دوران جو پرہیز بتایا جائے گا وہ پرہیز بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے علاج بھی کیا اور پرہیز بھی کیا، صحابہ کرام کو علاج بھی کروایا پرہیز بھی کیا، تو علاج اور پرہیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب بیماری آتی ہے
تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے امتحان ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے خوشی اپنے ساتھ امتحان لے کر کے آتی ہے۔ شادی ہو گئی یہ خوشی ہے، لیکن یہ شوہر کے لیے امتحان ہے تم کیسے شوہر بنو گے، بیوی کے لیے امتحان ہے تم کیسی بیوی بنو گے، ماں باپ کے لیے امتحان ہے تم کیسے ساس سسر بنو گے، داماد کے لیے امتحان ہے تم کیسے داماد بنو گے، اچھے بنو گے یا ناکام داماد بنو گے۔ تو خوشی اپنے ساتھ امتحان لے کر کے آ گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے جب بیماری آتی ہے تو امتحان بھی ساتھ میں آ جاتا ہے، کہ صحت ہے تو امتحان ساتھ میں ہے، دولت آئی تو ساتھ میں امتحان شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے بیماری آ گئی تو امتحان شروع ہو گیا کہ آپ کی زبان پر کوئی غلط تبصرہ نہیں آنا چاہیے، دماغ میں برے خیالات نہیں آنے چاہیے، گھر والوں کے امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اس بیمار کی خدمت کو سعادت سمجھیں گے یا مصیبت سمجھیں گے۔ اسی میں انسانوں کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیا کہ کوئی آدمی کچھ کہے گا، کچھ آدمی کچھ آ کر کے کہے گا، اور کوئی آدمی مایوس کر دے گا، کوئی آدمی تبصرے کرے گا، سب کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان کی دولت پہلی نعمت، دینداری کا دوسری نعمت، اور صحت تیسری نعمت۔ ان تین بنیادی نعمتوں کی ہر انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ قدر کریں گے، یاد رکھنا صحت کے زمانے میں انسان جو اعمال کرتا ہے، اگر بیماری کے زمانے میں وہ اعمال نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ شانہ ان اعمال کا کیے بغیر اجر عطا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب تو صحت مند تھا تو یہ اعمال کر رہا تھا، اب بیماری کی وجہ سے تم یہ اعمال نہیں کر سکو گے تو ٹھیک ہے، میں وہ اعمال تمہیں وہ اجر دیتا رہوں گا جو تمہیں صحت کے زمانے میں اعمال کرنے پر تمہیں اجر مل رہا تھا۔ اللہ کا احسان۔ ہمارے دین میں سہولیت یہاں تک ہے کہ صاحب بیماری آئے تو روزہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، بیماری آ جائے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھو، بیماری آ گئی ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے جانا ہے، جو بھی ڈاکٹر کہے گا اس کے مطابق پابندی سے عمل کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے صاحب آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر نماز پڑھو، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اور انسانوں کی جسمانی کیپیسٹی اور انسان کے جسم کی حالت کو دیکھ کر کے احکام دیتا ہے، اور جو ہی اسلام میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل میرے بندے کے لیے مشکل ہو گیا، اللہ تعالیٰ حکم فوراً واپس لیتے ہیں۔ اس وقت میں تمہاری حکم یہ نہیں، اس وقت تمہاری کنسیشن یہ ہے۔ دین اسلام دین رحمت ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھیں گے، اپنی دینداری کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھیں گے، اور اپنی صحت کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھیں گے۔ اور اگر کسی انسان کو کسی بھی بیماری کا سابقہ ہے تو اس میں جو کچھ بھی معالج کی طرف سے رہنمائی آئے گی اس کو پابندی کے ساتھ اپنانا ہے، خاص طور پر پرہیز۔ اس پرہیز میں انسان کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب آدمی کو کھانے کا شوق ہو، جب آدمی کو پہننے کا شوق ہو، جب آدمی کو کچھ بری عادتیں لگی ہوئی ہوں، ان بری عادت اللہ نے شراب حرام کی۔ ساری دنیا کے لوگ اگر شراب پئیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ساری دنیا کے لوگ اگر شراب پئیں گے تو اللہ کے نبی کا کیا نقصان ہے؟ لیکن اتنی سختی کے ساتھ شراب کو حرام کر دیا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے صحتیں تباہ ہوتی ہیں، صحتیں تباہ ہوتی ہیں۔ انسان کی باڈی کا اہم ترین آرگن انسان کا جگر ہے، شراب انسان سے جگر کے لیے زہر ہے، سارا میڈیکل بتا رہا ہے۔ انسان کا معدہ جو ہے وہی خزانہ ہے جہاں سے صحت ابھرتی ہے، اور شراب جو ہے وہ انسان کے معدے کے لیے 100 کے قریب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں شراب سے۔ اب پتہ چلا اللہ نے شراب کو کیوں حرام کیا تھا۔ اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق زہر کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے حرام کر رہا ہوں، مینسز کی حالت میں میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات بدترین جرم حرام کر دیا گیا۔ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی اس پرائیویٹ حالت میں مینسز کی حالت میں اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کریں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ اللہ، وہ نبی، وہ دین جو کہتا ہے کہ تم اپنی پرائیویٹ ضرورت جب چاہے تب پورا کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، کئی مرتبہ کرو، کوئی پرواہ نہیں، وہی اللہ اور وہی نبی فرماتے خبردار اس حالت میں کبھی ٹچ بھی مت کرنا۔ جس اللہ نے جانور کو ہمارے لیے حلال کیا وہی جانور، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار اسے خون نہیں پینا، خبردار اس مردار اگر ہوگا تو نہیں کھانا۔ تو یا اللہ یہی بکرا، یہی بھیڑ، یہی مرغا آپ نے حلال کر دیا تھا، جب ہم ذبح کریں گے تو حلال ہے، یہ خود بخود مر گیا آپ فرما رہے حرام ہے۔ اسی گائے کے اندر دودھ ہے وہ آپ نے حلال کر دیا، اسی گائے کے اندر سے اگر خون نکل رہا ہے آپ اس میں حرام کر دیا۔ جواب آئے گا میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ان میں سے کون سی چیز تیرے لیے مضر ہے اور کون سی چیز مفید ہے۔ جو چیز تیرے لیے مفید ہے اس کو میں نے الاؤ کر دیا، اور جو چیز مضر ہے اس کو میں نے پہلے حرام کر دیا۔ جب تم پڑھو گے سیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ہمارا دین دین رحمت ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی دینداری کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت کا عہد کر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے، دینداری کی دولت بھی عطا فرمائے، صحت کی دولت بھی عطا فرمائے، اولادوں کا مستقبل بہتر سے بہتر، اور دین اسلام کو محفوظ فرمائے۔
دین اسلام کو محفوظ فرمائے خود ہماری غلطیوں سے، اور دین اسلام کو محفوظ فرمائے ہمارے ان دشمنوں کے شر سے جو یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام دنیا سے مٹ جائے۔ بلکہ ہم یہ دعا کریں گے، یا اللہ وہ لوگ جو تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی عقلیں کھول دے اور یہ دین حق کی نعمت ان کو بھی عطا فرما۔